بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک رائٹس میں ہوں سید عابد کاظمی۔ ناظرین، کافی عرصے سے ہمارے اسٹوڈیو میں اور مجھے بھی کالیں آتی رہی ہیں کہ حج و عمرہ کے لیے جانے کے لیے جو بندے وہاں جاتے ہیں ان کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے آج گفتگو کرنی ہے، ایک معلوماتی پروگرام لے کر آئے ہیں حج و عمرہ کے حوالے سے، اور اس میں ہمارے آج گیسٹ ہوں گے جناب ایسوسیشن آف برٹش حجاج، اس کے جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے ساتھ خالد پرویز صاحب۔ ان کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں جناب خالد صاحب، کیونکہ کافی عرصے سے ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں بھی کالیں آ رہی تھی کہ حج و عمرہ پر جو لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ ٹور آپریٹرس جو کرتے ہیں سلوک، وہ بھی پہلے جو کچھ کہتے ہیں اس کے مطابق وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بیماریاں بھی پھیل چکی ہیں وہاں، کرون وائرس ہے، اس سلسلے میں بھی بے شمار لوگ، بلکہ عالمی ادارہ صحت نے وارننگ جاری کی ہوئی ہے کہ یہاں جو سفر کریں وہ سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو دیکھ لیں اور کریں۔ اس سلسلے میں آپ سے آج گفتگو کرنی ہے، لیکن میں پہلے مناسب سمجھوں گا کہ آپ کی تنظیم کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے، اور وہ آپ یہ بتائیں کہ ایسوسیشن آف برٹش حجاج کے قیام کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور یہ کب اس کا کیا معمول بنا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ عابد صاحب، اور میں بڑا مشکور ہوں آپ کا بھی اور اس چینل کی انتظامیہ کا بھی کہ آج انہوں نے یہ مجھے موقع یہ فراہم کیا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو کچھ اچھی اور مفید معلومات جو ان کو فراہم کر سکوں، تاکہ وہ جب حج عمرہ کے لیے جائیں یا زیارت پہ جائیں تو ایٹ لیسٹ انہیں یہ پتہ ہو کہ ان کے کیا حقوق ہیں، ان کے کیا رائٹس ہیں، ان کے لا ان کی کیسے مدد کرتا ہے، قانون کیا مدد کرتا ہے ان کو، یا جو بھی دیگر مشکلات ہیں ان کے بارے میں اگر ان کو آگاہی ہو تو پھر وہ آسانی کے ساتھ وہ ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ابھی آپ نے پوچھا کہ ہماری اس آرگنائزیشن کو قیام کے لیے کیوں ضرورت محسوس کی گئی تھی، تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 1998 کے دور میں اس زمانے میں بالخصوص حج عمرہ کے لیے جانے والے جو لوگ تھے انہیں خاصی مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ ہر سال وہاں حج کے دوران مینا میں یا تو ٹینٹ فائر ہو جاتی یا وہاں پہ شیطانوں کو کنکری مارتے ہوئے جب تک 300-400 حاجیوں کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی تھی ہمارا حج کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لائک ادر مسلم کنٹریز، وہ جو مسلم ممالک ہیں وہ اپنے حاجیوں کے ساتھ اپنے آفیشیل جو ہیں ٹیمز جو بھجواتی ہیں، وہاں پہ میڈیکل ٹیمز ہوتی ہیں، گورنمنٹ کے آفیشلز ہوتے ہیں، تو وہ اپنے حاجیوں کی لک آفٹر کرتے تھے، ہیلپ کرتے تھے، ان کی جو بھی مدد ہو سکی ان ڈیزاسٹرز میں وہ اپنے وطن کے لوگوں کی، ہم وطنوں کی وہ فراہم کرتے تھے مدد۔ لیکن انفارچونیٹلی برطانیہ سے جانے والے ہمارے برٹش حاجیوں کا وہاں کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہماری گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ایسا انتظام وہاں نہیں تھا، نہ ہی ہمارے آفیشل ہوتے تھے وہاں پہ کہ جو ان کیس آف ڈیتھ یا انجریز یا کوئی بیمار ہو گیا حاجی یا ڈاکومنٹس گم ہو جاتے تھے لوگوں کے، پاسپورٹ وغیرہ، ٹکٹ فیئر گم ہو جاتے اور رقم وغیرہ چوری ہو جاتی تھی اس زمانے میں، تو وہ اس مشکل صورتحال میں ہماری گورنمنٹ کی جانب سے وہاں ہمارے برٹش حاجیوں کو کوئی کسی قسم کی مدد جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھی۔ تو یہ حالات دیکھ کر پھر میں بھی پرسنلی بھی جب میں حج پہ گیا تھا تو وہاں میں نے جو آبزرویشن کی تو بڑا یہ دکھ ہوا کہ ہمارے حاجیوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہاں پہ۔ تو پھر واپس آ کے کچھ دوستوں کو اکٹھا کیا اور ہم نے پھر ایک تنظیم، یہ جو ایسوسیشن برٹش حجاج ہے، اس کا قیام جو عمل میں لایا تاکہ اپنے جو برٹش کے حاجی ہیں ان کی ہیلپ کی جائے۔ تو یہ ویری فرسٹ آرگنائزیشن جو یو کے میں اور یورپ میں جو ہم نے سیٹ اپ کی تھی اسپیسیفکلی ٹو ہیلپ آور برٹش حج عمرہ پلگرمس۔ تو اس کے 2-3 مقاصد تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ حج کے دوران جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کے لیے اپنی گورنمنٹ کو انوالو کریں کہ جسٹ لائک ادر کنٹری، لائک فار ایگزامپل پاکستان، اگر پاکستان گورنمنٹ اپنے حاجیوں کی دیکھ بھال کے لیے اگر ٹیمیں بھیجتی ہے، اپنی آفیشیل بھیجتی ہے، تو وائی ناٹ فرام یو کے، کیونکہ ہمارے حاجیوں کو وہی مسئلے ہیں، وہی مسائل ہیں جو پاکستانی حاجیوں کو ہوتے تھے وہاں پہ سعودی عرب میں۔ تو الحمدللہ ارادے اچھے تھے، نیت ہماری صاف تھی، ٹھیک تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری بڑی مدد کی، ہمارے لیے بڑی آسانیاں کی،
بڑی جلدی لارڈ نذیر احمد صاحب ہمارے پیٹرن بن گئے، اور پھر ان کی مدد سے ہم نے فارن آفس منسٹر کے ساتھ میٹنگ کی اور ان کو ایکسپلین کیا کہ ہمارے حاجیوں کو جو ہے کیا کس قسم کی مشکلات اور پریشانیاں ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے اس وہاں جانے کو ویلکم کیا اور اپریشیٹ کیا کہ ایک بڑا اچھا مقصد لے کے ہم ان کے پاس گئے تھے اپنی ہیومینٹی کو سرو کرنے کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کو سرو کرنے کے لیے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے. تو پھر انہوں نے فارن آفس نے اور APH یعنی برٹش حجاج آرگنائزیشن جو ہے، ویری فرسٹ ٹائم ہسٹری میں یہ ہوا کہ برٹن کی ہسٹری میں یہ ہوا کہ ہم نے ویری فرسٹ ٹائم ود ان فارن آفس اسٹرکچر ایک حج کمیٹی ایک سیٹ اپ جو ہے وہ کیا، وہاں پہ بنایا. اس حج کمیٹی کا مقصد یہی تھا کہ جسٹ لائک ادر مسلم کنٹریز ایک حج ڈیلیگیشن جو ہے اس کو ہم بھیجا کریں ہر سال حج کے موقع پر اپنے برٹش کے حاجیوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے وہاں مکہ میں، مینا میں، عرفات میں. سو الحمدللہ نیکسٹ ایئر 2000 میں ویری فرسٹ ٹائم ہسٹری جو ہے ایک دفعہ پھر بنی، اور پہلا برٹش حج ڈیلیگیشن جو ہے وہ لارڈ نذیر احمد صاحب کی سرکردگی میں وہ مکہ میں گیا، جس میں میڈیکل ٹیم تھی، مسلمان والنٹیئرز تھے جو وہ ان لوگوں نے وہاں مکہ میں بیس بنایا. پھر مکہ کے ساتھ ساتھ مینا میں، عرفات میں بھی آپ نے برٹش کے حاجیوں کی جو بھی خدمت ہو سکتی تھی وہ کرتے رہے. جو بھی مسئلے مسائل تھے یا مشکلات تھی وہ ان کا حل کرنے کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی ان کی. تو یہ قیام کا ایک مقصد تھا، اور یہ ہم نے پھر آغاز کیا سن 2000 سے، یعنی ایک آفیشیل حج ڈیلیگیشن بھیجنے کی صورت میں. اچھا یہ بتائیں کہ اس کے حج پر جانے یا عمرے پر جانے کے لیے کوئی تعلیم و تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یا اسی طرح جو جائے پیسے دے اور چلا جائے؟ جی نہیں ابو بھائی، یہ حج ایک بڑی عظیم عبادت ہے اور اس کا ریوارڈ بھی بڑا عظیم ہے. ہمارے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ حج اگر صحیح معنوں میں کیا جائے، یعنی کہ ایک ایسا حج جس میں غلطی نہ ہو، آپ کو فری ہینڈ نہیں دیا گیا، یعنی غلطیوں سے پاک جو حج ہے اگر اس کی آپ ادائیگی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا ریوارڈ جو ہوگا وہ ریوارڈ جنت کے علاوہ کچھ نہیں. صحیح ہے. یعنی آپ کی زندگی کی تمام غلطیاں، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو واپس ایسے بھیجتے ہیں جیسے ایک پہلے دن کے بچے ہیں، یعنی آپ کے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، یعنی معصوم ہو جاتے ہیں. آپ کے تمام گناہ جو وہ بخش دیے جاتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ حج صحیح ہو. ہاں، لیکن کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ غلطیوں سے پاک. یہ حدیث مبارکہ میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ غلطیوں سے پاک جو حج ہے وہ آپ ادا کریں. انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے کمیونٹی کی ہمارے بہن بھائیوں کو بڑا شوق ہے، بڑے لوگ جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے، لیکن غلطی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جانے سے پہلے وہ حج کے مسائل جاننے کی کوشش نہیں کرتے. حج کے جو ارکان ہیں وہ کیسے صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں ان کے بارے میں وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے محلے کی مسجد میں یا ماں بارگاہ میں چلے گئے، وہاں عبادت کی اور واپس گھر چلے آئے. یہ حساب نہیں ہے. وہاں حج کی ادائیگی کے لیے بہت ساری معلومات چاہیے. بڑا مشکل ہے ادائیگی. حج کی ادائیگی آسان کام نہیں ہے، بڑی مشکل ہے اس کا ادائیگی. انلیس کہ اگر آپ کے پاس معلومات ہوں، آپ کے پاس نالج ہو، آپ کے پاس علم ہو، تو پھر آپ کا یہ کام آسان ہو سکتا ہے. ادروائز اگر آپ خالی ذہن لے کے وہاں پہ جائیں گے تو آپ بے شمار غلطیاں کریں گے، بے شمار مشکلات آپ کو درپیش ہوں گی. تو اس لیے ہماری یہ کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے آرگنائزیشن کی کہ یہ پیغام جو اپنے بہن بھائیوں تک پہنچائیں، عام کیا جائے کہ پلیز اگر آپ حج یا عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ کافی پیسہ خرچ کریں گے. 4-5 ہزار پاؤنڈ ایوریج جو ہے وہ ایک پر ہیڈ جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ سفر کی تکلیفیں ہوتی ہیں، آپ سفر اتنا کرتے ہیں، وہاں پھر رہائش کی تکلیفیں ہیں، ٹرانسپورٹ کی تکلیفیں دیکھتے ہیں، آپ تکلیفیں بھی برداشت کرتے ہیں، خرچے بھی کرتے ہیں. اور پھر اگر حج کو آپ نے قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق اگر آپ ادا نہیں کرتے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اور فار ایگزامپل اگر آپ وہاں جا کے پھر بیمار بھی پڑ جاتے ہیں، اگر صحت تو تندرستی کا بھی خیال نہیں رکھتے آپ اپنا،
پریکاشن نہیں لیتے، وہاں پہ احتیاط نہیں کرتے اور بیمار پڑ جاتے ہیں، تو عبادات اگر آپ کی رہ جاتی ہیں تو سوچیں کہ آپ کتنا بڑا نقصان کریں گے اپنا، یا خرچہ بھی کیا، تکلیفیں بھی اٹھائیں، عبادات بھی رہ گئیں، اور اگر غلطیوں کی وجہ سے صحیح طریقے سے اگر آپ نے وہاں جو ارکان جو حج کے وہ پورے بھی نہ کیے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، آپ کو کوئی فائدہ کوئی نہ کچھ حاصل نہیں اور کام بھی جی نہ جی ہوگا۔ تو اس لیے ہماری ہمیشہ یہ گزارش رہی ہے، ہمیشہ یہ ریکویسٹ رہی ہے اپنے بہن بھائیوں سے کہ حج یا عمرہ پہ جانے سے پہلے کوشش کریں کہ جتنا زیادہ تر علم جو ہے یا معلومات جو ہیں یا نالج جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں، اور پوری طرح تیار ہو کے وہاں پہ جائیں۔ صحیح ہے۔ جہاں تعلیم و تربیت کی بات ہو رہی تھی، پھر وہاں جانے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو تعلیم و تربیت اور اس قسم کی جو جانے کے لیے تیاری ہوتی ہے حج سے پہلے یا عمرے سے پہلے، اس کے لیے باقاعدہ کوئی ٹریننگ سینٹر یہاں کوئی باقاعدہ قائم ہوا ہے کوئی حکومت کی طرف سے یا آپ کی طرف سے، یہ کس طرح؟ جی ہماری آرگنائزیشن جو ہے جی وہ ہر وقت تیار ہے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے۔ اگر جو بھی صاحب ہمارے پاس آئیں گے نالج کے لیے، معلومات کے لیے، بکس ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ہم دینے کو تیار ہیں، CDs ہیں ہمارے پاس، DVDs ہمارے پاس دینے کو تیار ہیں، ہم ان کی ٹریننگ کرنے کے لیے تیار ہیں ان کو۔ ہمارے الحمدللہ ہمارے آرگنائزیشن میں سینئر ڈاکٹرز موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اسکالر موجود ہیں، تو ہر قسم کی مدد، جو بھی مدد کسی کو چاہیے ہوگی ہم پرووائڈ کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ ہم حج سے پہلے ایک حاجی کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں، اس میں پھر ہم دعوت دیتے ہیں سبھی بہن بھائیوں کو جو حج عمرہ ایک ہی شہر میں ہوتا ہے یا مختلف شہروں میں کرتے ہیں؟ موسٹلی برمنگھم میں ہمارا بیس ہے، وہیں پہ کرتے ہیں، لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم جاتے رہے پہلے دوسرے شہروں میں بھی کیے ہم نے، لیکن فی الحال کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے آج کل صرف برمنگھم میں اپنی ایکٹیویٹی کو زیادہ رکھا ہوا ہے۔ اس میں فنڈنگ وغیرہ نہیں ہے جی، وہ زیادہ مشکلات، فائنینشیل مشکلات کی وجہ سے ہم دوسروں شہروں میں نہیں جا پا رہے، لیکن جو ہم پری حج جو ایونٹ کرتے ہیں، جو حج آپ کا آن لائن سسٹم ہے اس میں، اگر کوئی دیکھنا چاہے، انفارمیشن لینا چاہے اس کے؟ جی اس میں ویب سائٹ ہماری abhuk.com abhuk.com جی ہاں، یہ اس ویب سائٹ پہ ہم نے ہر قسم کی معلومات ڈال رکھی ہیں، میڈیکل کے لحاظ سے بھی کہ آپ نے اپنی صحت اور تندرستی کی سیفٹی کے لیے کیا پریکاشن لینی ہے وہاں پہ ڈیورنگ حج، سیفٹی کے بارے میں کیا کیا کن کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھتے ہیں وہاں پہ، پھر آپ نے حج کیسے پرفارم کرنا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن و سنت، عمرہ کیسے پرفارم کرنا ہے آپ نے، تو یہ ساری معلومات جو ہے نا جی، جانے سے پہلے آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہاں پہ، واپس آ کے آپ نے کیا کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، تو یہ ساری معلومات جو ہیں ہم نے وہاں اپنی ویب سائٹ پر ڈال رکھی ہیں۔ جو بہن بھائی معلومات چاہتے ہیں وہاں تو وہ ہماری جو abhuk.com ویب سائٹ پہ چلے جائیں، انشاءاللہ ان کو کافی معلومات ملیں گی۔ اگر پھر بھی کچھ مزید کوئی کویشچن رہ گئے ہیں تو ہمیں ای میل کر دیں، ہمارا ای میل کانٹیکٹ ہے abh12@btconnect.com یا ہمیں فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، فون نمبر 0775271 ٹھیک ہے، یا ذاتی طور پر اگر آپ ہمارے آفس میں آ جائیں تو ہم ہر قسم کی مدد کریں گے، ٹریننگ دیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کرونا وائرس جو یہ ابھی بیماری پھیلی ہے اور عالمی ادارہ صحت نے بھی اس حوالے سے بڑا وارننگ جاری کی ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا؟ جی اب بھائی وہ کرونا وائرس انفارچونیٹلی ایک بڑا سیریس تھریٹ جو ہے وہ بالخصوص حاجیوں کے لیے ایک سامنے آیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ پچھلے سال حج کے دوران یہ بیماری سعودی عرب میں سامنے آئی تھی فرسٹ ٹائم، اور پھر ابھی زیادہ زور جو ہے وہ پچھلے چند مہینوں میں ہوا ہے۔ اب تک تقریباً 140 سے زیادہ جو لوگ ہیں سعودی عرب میں صرف ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اور یہ جو ہے یہ بیماری تقریباً 14-15 ملکوں میں سو فار پھیل چکی ہے، جس میں ہمارا UK بھی شامل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ایک عازمین جو ہیں وہ عمرہ کر کے واپس لوٹے گھر پہ برمنگھم میں،
تو وہ انفارچونیٹلی وہاں سے وہ کیچ کر لائے ڈیورنگ عمرہ پرفارمنس. تو جب گھر لوٹے تو چونکہ یہ ایک وبائی بیماری ہے تو ان سے ان کے بیٹے نے بھی کیچ کر لی, جوان بیٹا تھا وہ بھی. اچھا. تو دونوں باپ بیٹے بیچاروں کی وہ ودن ویک, ہاں جی, ودن ویک وہ دونوں باپ بیٹوں کی ڈیتھ ہوگی. یہ بڑی موذی, بڑی خطرناک بیماری ہے. جی. اگر خدا خواستہ ایک دفعہ لاحق ہو جائے تو پھر انسان کے بچنے کے امکان بہت کم رہ جاتے ہیں. اس کی یہ آثار یہ ہے جی, پہلے فلو سے یہ اسٹارٹ ہوتی ہے, پھر آپ کا وہ جو گلا جو یعنی خراب ہوتا ہے, پھر یہ بخار ٹمپریچر وغیرہ بھی ہو جاتا ہے, ڈائریا بھی ہو جاتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ بڑی جلدی آپ کے لنگس جو ہیں وہ جواب دے جاتے ہیں, اور لنگس کے بعد پھر کڈنی جو ہے وہ کلیپس ہو جاتی ہے. اور مریض جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو ارلی ڈائگنوز ہو جائے اور ارلی اگر اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے تو شاید اللہ تعالیٰ اگر زندگی ہے تو وہ بچ سکتا ہے, وگرنہ اگر ارلی ڈائگنوز نہ ہو سکے یا اس کے ٹریٹمنٹ ارلی نہ شروع ہو تو پھر اس کے بچنے کے امکان جو ہے بہت کم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی خطرناک بیماری ہے. ابھی تک اس کا کوئی ویکسین جو ہے, علاج جو ہے, یعنی پریونٹیو جو ہے ویکسینز جو ہوتی ہیں وہ ابھی تک نہیں بن سکی. میڈیکل شعبہ کے لوگ جو ہیں, ماہرین جو وہ کوشش کر رہے ہیں جی, لیکن لائک ادر بیماریوں کے ابھی تک اس کا کوئی انجیکشن جیسے ویکسین جو کہتے ہیں ہم لوگ وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا, تاکہ لوگ اگر لگوا لیں تو اس سے کچھ پروٹیکشن ہو جائے ان کی. اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, کیا حفاظتی تدابیر کیا ہے؟ اس میں حفاظتی تدابیر اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ اپنی پرسنل ہائیجین جو ہے اس کو زیادہ کیا کریں کہ جتنی بھی انفیکشس ڈیزیزز یعنی بیماریاں ہوتی ہیں, یہ کھانسی سے جب ہجوم میں اگر ایک آدمی کو کھانسے گا یا سنیز کرے گا, وہ چھینکے گا, تو اس کے منہ سے یا ناک سے جو جرم نکلتے ہیں, اگر آلریڈی اس کو ہے پرابلم, تو وہ 200 بندوں کو اور بھی وہ اس کو انفیکٹ کر سکتا ہے. انفارچونیٹلی حج عمرہ کے درمیان یہ ہوتا ہے کہ حرم میں بخصوص یا حج کے دوران دنیا بھر سے تقریباً 2 سے 3 ملین لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں. تو دنیا کے ہر کونے کونے سے لوگ آئے ہوتے ہیں. ایسے بھی ملکوں سے لوگ آتے ہیں جہاں جو بیماریاں وہاں عام ہوتی ہیں, لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں میسر نہیں ہوتی. وہ لوگ جب آتے ہیں وہاں پہ ایز اے عازمین یا ایز اے حاجی وہاں جاتے ہیں, تو خدا خواستہ اگر ان کو کوئی بیماری ہے, اگر وہ ہجوم میں کراؤڈ بھی ایسا ہوتا ہے جی کہ حرم میں بعض اوقات ایسا وقت بھی آتا ہے کہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے زمین پر سجدہ کے لیے جگہ نہیں ملتی, یعنی بالکل لوگ ایک دوسرے چپکے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے بیک پہ وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حالت میں اگر ایک آدمی وہاں سنیز کرتا ہے یا وہ چھینکتا ہے وہاں پہ یا وہ کف کرتا ہے وہاں پہ, تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے 100 لوگوں کو اپنے ارد گرد جو بیٹھے ہوتے ہیں اس کو کتنے لوگوں کو وہ اور بھی وہ انفیکٹ کرتا ہوگا. تو اس میں یہ احتیاط کی یہ ضرورت ہے کہ اگر آپ وہاں موجود ہیں, اگر آپ کو چھینک آ رہی ہے یا آپ کف کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ٹیشو پیپر کا جو وہ استعمال رکھیں, آپ نے منہ کے سامنے ٹیشو پیپر رکھیں اور پھر فوری طور پر اس کو کوشش کریں ڈسپوز کرنے کی, زیادہ دیر اس کو سنبھال کے نہ رکھیں. دوسری چیز ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ پبلک جو ٹوائلٹس وہاں یوز کر رہے ہیں یا پبلک پلیسز وہ یوز کر رہے ہیں, دروازے یا ہینڈلز جو ہیں وہ آپ ٹچ کرتے ہیں, دروازے کھولتے ہیں یا ہینڈل ٹچ کرتے ہیں, یا ایسے پبلک پلیسز پہ جہاں ہجوم کراؤڈ ہوتے ہیں اور چیزیں جو پڑی ہوتی ہیں ان کو ٹچ کرتے ہیں, تو پھر ان ہاتھوں سے آپ اپنا منہ صاف نہ کریں, اپنا ناک صاف نہ کریں, اپنی آنکھیں جو ہیں ان کو ٹچ نہ کریں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو جرمز جو ہوتے ہیں ان وبائی بیماریوں کی, یہ دروازوں کے ہینڈل پہ, لفٹ کے دروازوں پہ یا دروازوں کے اوپر یا جہاں شفٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, جی اگر آپ ان کو ٹچ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے ہاتھ بھی جو ہیں وہ گندے ہو جائیں گے, جرمز آپ کے ہاتھوں پہ بھی چلے جائیں گے, اور جب آپ اپنے منہ پہ اس کو لگائیں گے, ناک پہ لگائیں گے, آنکھوں پہ لگائیں گے, تو وہ جرم جو ہیں وہ آپ کی باڈی میں بھی وہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. تو یہ کسی بھی عمر کے بندے کو لگ سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس میں یہ ہے کہ کوشش کرتے رہیں, جب آپ کراؤڈ میں ہوں, ہجوم میں ہوں, تو آپ کوشش کرتے رہیں جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ صابن کے ساتھ وہ دھوتے رہیں. اگر صابن اویلیبل نہیں ہے
پانی صابن اویلیبل نہیں ہے تو وہ جیل جو ہوتی ہے، جو ایک جیل ملتی ہے وہ ہاتھ کلین کرنے والی، وہ جو ہے وہ اس کا استعمال کریں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ صاف رہنے چاہیے تاکہ جو دوسروں کے جرم جو ہیں وہ آپ تک نہ پہنچیں. اور ایک چیز اور، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے گروپ میں یا آپ کے کمرے میں یا آپ کے آگے پیچھے کوئی آدمی اچھا فیل نہیں کر رہا، بیمار ہو رہا ہے، ٹمپریچر ہو رہا ہے، کف ہو رہی ہے اس کو، یا کوئی ڈائریا کا پرابلم ہو رہا ہے اس کو، یا سانس لینے کا کچھ کو پرابلم ہو رہا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کے ساتھ زیادہ کلوز نہ ہوں، اس کے استعمال کی چیزیں آپ استعمال نہ کریں. فار ایگزامپل اگر آپ کے گروپ میں کوئی آپ کا ساتھی ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھانا کھا رہے ہوں تو آپ کے چمچ یا اس کی پلیٹ یا اس کے برتن جو ہے وہ شیئر نہ کریں اس سے. اس کا استعمال کا تولیہ یا کپڑے جو ہیں وہ آپ شیئر نہ کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ جو جرم جو ہیں وہ ٹرانسفر کرتی ہیں ایک سے دوسرے لوگوں تک. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی آلریڈی بیمار ہو چکا ہے تو ایک تو اس کے ساتھ زیادہ کلوز نہ ہوں، کیپ یور ڈسٹینس، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ آپ شیئر نہ کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے نوٹس میں آتا ہے کہ آپ کا کوئی گروپ والا، کوئی ساتھی، کوئی رشتہ دار کوئی اگر بیمار ہو گیا تو کوشش کریں کہ امیڈیٹلی اس کے لیے میڈیکل جو فیسلٹی ہے وہ حاصل کریں، اس کو ہاسپٹل میں ریفر کریں، یا جو آپ کے نزدیک ڈاکٹر ہے تو اس کو انفارم کریں. اس کا جو ہے امیڈیٹلی جو ہے ٹریٹمنٹ اسے ملنا چاہیے. اور پلس اس کو اگر خدا نخواستہ اگر یہ کرونا وائرس کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو ایسے پیشنٹ کو امیڈیٹلی جو ہے نا آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اس کو آپ آئسولیٹ نہیں کریں گے تو پھر بہت سارے لوگوں کو اس سے متاثر ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے، بڑا اچھا آپ نے اچھے طریقے سے بریف کر دیا. دوسرا یہ بتائیں کہ جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں، جو ہمارے پاس شکایات آئی ہیں کہ یہ ٹور آپریٹرس لے جاتے ہیں یہاں، بڑے دعوے کرتے ہیں آپ کو 5 اسٹار وہاں رہائش ملے گی، کھانا ملے گا، سب کچھ، وہ اس کے مطابق پیسے بھی لیتے ہیں. وہاں جاتے ہیں تو صورتحال اور ہوتی ہے، تو وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کیا کرتے ہیں؟ وہ ہماری آرگنائزیشن کا سیٹ اپ کرنے کا ایک ٹاسک یہ بھی تھا جی کہ ہمارے اپنے بہن بھائیوں کی سلسلے میں بھی مدد کریں. انفارچونیٹلی آج سے 10-15 سال پہلے وہ صورتحال بڑی خراب تھی. بے شمار شکایات ہمیں ملتی رہتی تھیں کہ جو موسٹلی، میں یہ نہیں کہہ رہا سبھی، موسٹلی جو ہیں وہ گروپ والے حضرات جو ہیں وہ لوگوں کو لے جاتے ہیں حج عمرہ پہ یا زیارات پہ. ان سے بڑے انہیں سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ آپ کو 5 اسٹار ہوٹل دیں گے، آپ کو بڑی اچھی اکاموڈیشن ہوگی، یہ کھانا ہوگا، وہ کھانا ہوگا، یہ فیسلٹی دیں گے، وہ فیسلٹی دیں گے، آپ کو ہر قسم کی وہاں گائیڈنس دیں گے. لیکن ہوتا یہ رہا کہ جو معلومات ہمیں ملتی رہی ہیں یا جو کمپلینٹس جو ہمارے پاس آتی رہی ہیں، ہمارے حاجی عازمین یا زیارات سے واپس لوٹنے والے لوگ یہ کہتے تھے جی کہ وہاں ہماری کوئی دیکھ بھال نہیں کی گئی، نہ ہی ہمیں وعدے کے مطابق جو ہے وہ فیسلٹیز جو ہیں وہ نہیں دیں گی، اور نہ ہی وہ اکاموڈیشن وغیرہ کا جو اسٹینڈرڈ یا کوالٹیز جو بتائی جاتی تھی کہ 4 اسٹار ہوگا، 5 اسٹار ہوگا یا 3 اسٹار ہوگا، وہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ پرانے پراپرٹیز میں پرانے ڈیمالش ہونے والی جو مکانات ہیں ان میں رکھا جاتا تھا ان کو. تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ چیز تھی کہ پیسے بھی لیے جاتے اور پھر لوگوں کو سروس بھی پرووائڈ نہیں کی جاتی پیسوں کی عوض جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. اور سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا بیہیو اگر رکھتا ہے تو یہ بڑی انتہائی تکلیف دہ بات. اور مسلمان بھی ایسا کہ جو اللہ کے مہمان، مثلا جو حج عمرہ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں یہ، ہاں جی، اور ان لوگوں کو عزت پیار اور جتنے بھی تم ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو کرو ان کے ساتھ. ان کا فیسلٹی اگر آپ نے وعدہ کیا تو ان کو اپنے وعدوں کو نبھاؤ، ان کو دھوکہ نہ دو، ان کو دکھ نہ دو، ان کو تکلیفیں نہ بچاؤ. لیکن یہ انفارچونیٹلی ہماری کمیونٹی میں، ہماری سوسائٹی میں ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے. لیکن اب کچھ صورتحال ہماری کاوشوں کی وجہ سے، کوششوں کی وجہ سے کچھ امپروو ہو رہی ہے. ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ کافی کام کیا ہے اس سلسلے میں، اس ایشو پہ. جو متعلقہ ادارے ہیں، جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں یا متعلقہ جو منسٹرز ہیں، ان کے ساتھ ہماری کافی کمپین رہی اس بارے میں. اور اب ایک بات نوٹ کی جائے کہ یہاں اس ملک میں، برطانیہ میں بالخصوص،
جو بھی آپ کاروبار کرتے ہیں ہر کاروبار کے لیے گورنمنٹ نے قوانین جو ہیں بنا رکھے ہیں، اور یہ حج عمرہ کا جو کاروبار ہے اس کے لیے بھی قوانین موجود ہیں. آپ کو فری ہینڈ نہیں دیا گیا، نہ آپ کو فری ہینڈ حاصل ہے. یعنی آپ اس ملک کے قوانین کے تابع ہیں. آپ کریں بسم اللہ، آپ حج عمرہ کا بزنس کریں، کاروبار کریں، لوگوں کو لے کے جائیں وہاں پہ، لیکن آپ کو ملکی قوانین کا بھی وہ بھی خیال رکھنا پڑے گا. اگر آپ ملک کے قوانین توڑیں گے یا ان کی خلاف ورزی کریں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کو اس کی سزا بھی بھگتنا پڑے گی. انفارچونیٹلی ہمارے میجارٹی کمیونٹی کے یا لوگوں کو اس کا اویئرنیس نہیں ہے قوانین کے بارے میں. ملک برٹن کے جو یہ قوانین، اچھی بات ہے کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ بھی اسی سلسلے میں ہے کہ پبلک رائٹس، یعنی لوگوں کو اپنے رائٹس کے بارے میں ہم نے بتانا ہے. تو یہ بھی کیونکہ جو عازمین حج ہیں ان کو اگر اپنے رائٹس کے حوالے سے پتہ ہوگا تو وہ بات کر سکیں گے، کسی شکایت بھی کر سکیں گے، سب کچھ. آپ اس میں تھوڑا سا بتا دیں کہ جو ٹور آپریٹرز ہیں یہاں برطانیہ میں ان کے فرائض کیا ہیں، یہ تھوڑا بتا دیں تاکہ یہ ان کی ذمہ داریوں کا پتہ چلے. اس کے بعد پھر ہمارے جو ان کے کلائنٹ ہیں ان کو پتہ چلے کہ ان کی پھر کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. اچھا، اس میں میں عرض کروں یہ کہ اب سب سے پہلے سعودی گورنمنٹ نے بھی انیشیٹو لیا. سعودی گورنمنٹ کی یہ ریکوائرمنٹس ہے کہ جو بھی ٹور آپریٹر ہے جو بزنس کرنا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو سب سے پہلے رجسٹرڈ ہونا چاہیے. وہ اپنی کمپنی کو رجسٹر کروائے اس ملک میں کے قوانین کے مطابق. اس کے بعد پھر اس کو آیاٹا یا ایپٹا، یہ آرگنائزیشن ایسی ہیں جو کہ بزنس کا بھی خیال رکھتی ہیں اور کنزیومر کا بھی، ان کے رائٹس جو ہیں ان کا بھی خیال رکھتی ہے. تو ان کا بھی جو ہے ٹور آپریٹر ان کی بھی ممبرشپ ہونی چاہیے اس کی بھی. جسٹ فار ایگزامپل اگر کوئی ٹور آپریٹر جو ہے لاسٹ مومنٹ میں بینکرپٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اس سے ایشو ہو جاتا ہے، کوئی ایسا فائنینشیل ایشو ہو جاتا ہے، تو اگر آپ آیاٹا یا ایپٹا کے ممبر ہیں تو پھر وہ آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں، وہ کور کرتے ہیں آپ کو. لیکن اگر آپ ممبر نہیں ہیں تو پھر آپ کو بڑی مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بالخصوص اگر آپ فارن میں ہیں، ابراڈ ہیں، اور وہاں کوئی کمپنی اگر بسٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ سوچیں گے آپ کو کتنے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آیاٹا یا ایپٹا کی پروٹیکشن آپ کو نہیں ہے تو. اچھا، یہ دو چیزیں جو سعودی گورنمنٹ نے کی ہے، یہ بڑی اچھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا اسٹیپ ہے جو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ اٹھایا گیا. اس سے پبلک کو جو ہے کافی جو پروٹیکشن جو ہے وہ اب حاصل ہے. دوسری چیز، جو رائٹس یہاں کے لوکل قوانین جو ہیں، برٹش کے جو قوانین ہیں، یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ٹور آپریٹر سے کہ وہ اپنا حج پیکیج، عمرہ کا پیکیج یا زیارت کا جو پیکیج جو آپ کو دے رہا ہے یا آپ کو سیل کر رہا ہے، اس کے بارے میں وہ پوری معلومات ان رائٹنگ نوٹ کیجئے گا کہ اس قانون کے مطابق اٹ از ریکوائرڈ فرام دا ٹور آپریٹرز کہ وہ ان رائٹنگ آپ کو پورا پیکیج کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو دے کہ آپ نے کون سی فیسلٹیز آپ کو ملیں گی، اس کے عوض آپ نے کتنی پیمنٹ مجھے کرنی ہے، اور آپ نے کس دن آپ کی فلائٹ ہے، کس دن آپ نے واپس آنا ہے، کہاں آپ نے کس ہوٹل میں آپ نے جا کے ٹھہرنا ہے، کتنے دن آپ نے ٹھہرنا ہے. یہ اٹنری جو ہے وہ پوری آپ کو تمام ڈیٹیل جو ہے ان رائٹنگ آپ کو دے. لیکن ہو یہ رہا ہے انفارچونیٹلی اب بھائی اس ملک میں کہ میجارٹی جو ہیں ہمارے ٹور آپریٹرز یا ٹریول ایجنٹس آزاد وہ اس کی تکلیف نہیں اٹھاتے، ان رائٹنگ وہ ڈیٹیلز لوگوں کو نہیں دیتے، جس کی وجہ سے کمپلیکیشن جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم سے یہ وعدے کیے گئے تھے، وہاں جا کے وہ ان کو فلفل نہیں کیا گیا. اگر ان رائٹنگ ہو تو پھر یہ کام آسان ہو جاتا ہے ٹور آپریٹر کا بھی اور کنزیومر کا بھی، حاجی کا بھی یا جو زیارات پہ جا رہے ہیں ان کا بھی آسان کام ہو جاتا ہے. کہ بلیک اینڈ وائٹ ان کے سامنے ہوتا ہے کہ یہ پیکیج ہمیں دیا گیا ہے، اس پیکیج کے مطابق ہم نے یہ سفر کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے رسپانسبلٹی جو یا ڈیوٹی جو ٹور آپریٹر کی ہے، وہ اپنی پیکیج جو ہے ڈیٹیلز جو ہیں پیکیج کی وہ ان رائٹنگ جو ہے وہ کنزیومر کو دے، حاجی کو یا عمرہ کرنے والے کو یا جو زیارت پہ جا رہے ہیں ان کو دے. اور اس کے بعد ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایشوز آ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ڈاکومنٹس کے ایشوز آ جاتے ہیں. ہیلتھ ڈاکومنٹس کے بارے میں، پاسپورٹ کے بارے میں وہ لوگوں کو بتائیں ٹور آپریٹرز کہ کیا کنڈیشنز ہیں. مثلا فار ایگزامپل سعودی عرب اگر ریکوائرڈ کرتا ہے کہ 6 مہینے ایٹ لیسٹ آپ کے پاسپورٹ کی میعاد ہونی چاہیے بیفور یو لیو یور ہوم یور کنٹری فار حج عمرہ.
اگر کسی 6 مہینے سے کم اگر میعاد پاسپورٹ پہ رہ جاتی ہے تو اس کو ایئرپورٹ سے واپس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. تو یہ اس قسم کے جو ہیں, یا پھر جب وہ ویزا لیتے ہیں تو میک شور کہ ویزا کے اوپر اس کی بندے کی یا آدمی کی یا جو بھی ہیں جو لوگ جا رہے ہیں ان کی ڈیٹیلز, ان کے نام وغیرہ, ان کی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ جو بھی ڈیٹیلز ہیں ویزا کی وہ صحیح ہونی چاہیے. اگر ان کیس ویزا پر آدمی کی ڈیٹیلز ٹھیک نہیں ہیں تو پھر امیگریشن آفس آپ کو واپس کر سکتے ہیں, وہاں ایئرپورٹ سے واپس کر سکتے ہیں. تو تیسری چیز جو ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو لا جو ہے یو کے کا لا جو ہے یہ ریکوائرڈ کرتا ہے فرام ٹور آپریٹرز کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہیلتھ کے کیا ایشوز ہو سکتے ہیں. اگر آپ سعودی عرب جا رہے ہیں, جیسے کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کرونا وائرس کے بارے میں ڈسکس کیا, تو اس سے ڈیوٹی اینڈ رسپانسبلٹی آف دا ٹور آپریٹرز کہ وہ حاجی کو یا عمرہ کرنے والے کو یا زیارت پہ جانے والے کو یہ بتائے کہ بھئی یہ وہاں سعودی عرب میں یہ ہیلتھ کا ایشو ہے, یہ کرونا وائرس کا ایشو ہے, اور یہ پریکاشن آپ کریں وہاں جانے کے لیے, یہ تیاری کریں وہاں جانے کے لیے, یا یہ میڈیسن جو ہیں آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں. یہ ہیلتھ کے بارے میں بھی یہ ڈیوٹی رسپانسبلٹی جو ہے قانون کے مطابق یہ بنتی ہے ٹور آپریٹرز کی کہ وہ تمام معلومات جو ہیں وہ حاجیوں کو وہ دیں. وہ صحیح ہے. اور دوسری چیز ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, قانون یہ جس سے یہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں, قانون یہ کہتا ہے جی, یہاں کا اس ملک کا قانون جو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی حالت میں ٹور آپریٹرز اپنے حج پیکج کے بارے میں حاجی سے, عمرہ کرنے والے سے یا زیارت پہ جانے والے سے جھوٹ نہیں بولے گا, صحیح غلط بیانی نہیں کرے گا. اگر جو اس نے پرامس کیے ہیں فیسلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے وہ ان کو پرووائڈ کرے, اگر نہیں کرتا تو وہ جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. ہی از کمیٹنگ کرائم. ٹھیک ہے. یہ ورڈ یوز ہوئے ہیں جناب یہاں کے لاء میں. اور اس کے بعد اگر یہ چیزیں اگر مثلا یہ حق بنتا ہے عازمین حج کا یا عازمین عمرہ کا یا جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں, اگر وہ یہ فیسلٹی نہیں ملتی, ان کے خلاف وعدہ خلافی ہو رہی ہے یا ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے یا غلط بیانی کی گئی ہے, تو وہ یہ ان کا حق بنتا ہے جو حج پہ جا رہے ہیں یا عمرہ پہ جا رہے ہیں یا زیارت پہ جا رہے ہیں کہ وہ اس کے خلاف کمپلینٹس کریں. کمپلینٹس آپ کہاں کریں گے؟ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کو ابھی مزید ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے سوسائٹی کو, کہ نمبر 1 ایک تو یہ ہے کہ موسٹلی لوگ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہاں تکلیفیں اٹھاتے ہیں جب جاتے ہیں حج یا عمرے پہ یا زیارات پہ جاتے ہیں, وہاں تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور بڑی وہ شکایت بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ساری کمپلینٹس یا شکایت یا گلے شکوے وہ اپنی فیملی میں بیٹھ کے کرتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں. ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کے ادارے, یہاں کا قانون ان کی ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. وہ صرف ان کو یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی کمپلینٹس متعلقہ ادارے تک پہنچائیں. متعلقہ ادارے کون ہیں؟ پولیس کا ادارہ ہے. اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو آپ سیدھے قریبی پولیس اسٹیشن پہ جائیں, وہاں آپ کمپلینٹ درج کروائیں کہ میرے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے. اگر حج پیکج کے بارے میں وعدے پورے نہیں ہوئے یا آپ کو سہولتیں فراہم نہیں کی گئی, اس کے لیے ٹریڈنگ اسٹینڈرڈ والے ہیں, فراڈ کو بھی وہ ڈیل کرتے ہیں. اور دوسری تمام قسم کی شکایت جو ہے وہ ٹریڈنگ اسٹینڈرڈ جو ہے ہر شہر میں لوکل جو اتھارٹی ہوتی ہے یا کونسلز جو ہوتی ہیں, یہ ٹریڈنگ اسٹینڈرڈ ان کونسل کا ایک پارٹ ہوتا ہے, ڈپارٹمنٹ ہے ان کا. تو آپ ان کے پاس چل جائیں, ان کے پاس کمپلینٹ جو ہے اپنی درج کریں. اس کے لیے آپ کے لوکل کونسلرز جو وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کے لوکل ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے, اگر آپ سیدھا ان کے آفس میں نہیں جانا چاہتے تو اپنے کونسلر کو پکڑیں, اپنے ممبر آف پارلیمنٹ کو پکڑیں, اور ان کے ذریعے آپ یہ کمپلینٹ جو ہے ان کو فارورڈ کریں ٹریڈنگ اسٹینڈرڈ والوں کو. اور ٹریڈنگ اسٹینڈرڈ والے آپ کی پوری مدد کریں گے, آپ کی شکایت پہ وہ انویسٹیگیشن کریں گے, اور اگر وہ مجرم ہوا جو بھی متعلقہ آدمی ہے تو وہ اس کو سزا بھی دیں گے. آپ سے گفتگو جاری رہے گی کیونکہ یہاں وقت ہو گیا بریک کا. ناظرین, ہماری گفتگو ہو رہی تھی حج و عمرے کے پیکج کے معلوماتی پروگرام ہے, اور ہمارے ساتھ شامل ہیں جناب خالد پرویز صاحب. تو وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو مزید اس بارے میں ان سے پوچھیں گے. ملتے ہیں وقفے کے بعد.